8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اور ان انتخابات میں شرکت کے لیے پاکستان تحریک استقلال کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے، لیکن اس طرح سے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو کہا گیا ہے کہ اب باقی پارٹیوں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ہاتھ پاؤں باندھنے سے میری کیا مراد ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کی بنیادی شناخت اس کا انتخابی نشان ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک استقلال سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ 13 جنوری کی رات سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شب خون مارا یا غلط فیصلہ دیا۔ بہرحال وہ فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے اور انہوں نے قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ ٹھیک ہی دیا ہوگا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ لیکن اس فیصلے کے پاکستانی سیاست پر انتہائی گمبھیر اثرات ہوں گے۔ پاکستان تحریک استقلال سے اس کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا، اور اب پاکستان تحریک استقلال کے تمام امیدواران آنے والے 8 فروری کے انتخابات میں اپنی پارٹی شناخت کی بجائے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ کوئی عدالت کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ 13 جنوری کی شب آیا، لیکن بہرحال جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کرنے کا پروگرام بنایا تھا، انہوں نے یقیناً اس کی منصوبہ بندی بہت پہلے کی ہوگی، اور اس منصوبہ بندی کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک استقلال کے اوپر سب سے زیادہ کاری ضرب ہے، سب سے زیادہ بڑا جو ہے وار کیا گیا ہے، اور انتخابات سے پہلے یہ والا وار اس لیے کیا گیا تاکہ انتخابات جو ہیں ان کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ مطلوبہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلوبہ نتائج یقیناً یہی ہیں کہ جب پاکستان کے الیکشن 18 فروری کو ہوں تو اس کے بعد پاکستان تحریک استقلال کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پوزیشن جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو، یعنی کسی بھی طور پہ اس کو 20-25% سے زیادہ سیٹیں نہ لینے دی جائیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بلے کا نشان واپس لینا جو ہے وہ ضروری تھا، اور اب ہم اسی کی طرف آئیں گے کہ بلے کا نشان جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس سے کیا کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو بلے کے نشان واپس لینے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان تحریک استقلال کے سپورٹرز اور اس کے ووٹرز جو ہیں وہ مایوس ہوں گے، اور اس کی وجہ سے وہ آنے والے انتخابات میں ان کا ٹرن اوور کم ہوگا۔ اب حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، شاید ایسا نہ ہو، لیکن انتخابات کے جو نتائج حاصل کرنا مطلوب ہیں، اور جو انتخابات کے بعد نشانات انتخابات کے بعد جو نتائج اعلان کیے جائیں گے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بڑا جواز مل جائے گا کہ جی تحریک استقلال کی سیٹیں اس لیے کم آئی ہیں کہ ان کے ووٹرز جو ہیں بلے کا نشان چھن جانے کے بعد مایوس ہو گئے تھے، اور اس لیے وہ زیادہ تعداد میں آئے نہیں، اور اس لیے یہ پارٹی جو ہے اس کو زیادہ سیٹیں نہیں مل سکی۔ تو یعنی جیسے کہتے ہیں کہ دو دھاری تلوار، ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز جو ہیں ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ بھی مایوس ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، کم از کم اس کے بعد ہم جو نتائج اعلان کریں گے وہ والے نتائج جو ہیں ان کے لیے ایک جواز ہوگا کہ یہ اس لیے پی ٹی آئی کو سیٹیں کم ملی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ووٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈی مورلائزڈ تھے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ مقصد ہے بلے کا نشان جو ہے اس کو پی ٹی آئی سے واپس لے لینے کا، اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ظاہر ہے کہ کرنا مقصود ہے وہ یہ والا ہے کہ چونکہ بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ الیکشنز میں پی ٹی آئی کی طرف سے
الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے بلکہ آزاد امیدواروں کی طرح شریک ہوں گے۔ تو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہوگا کہ الیکشن کے جب رزلٹ آئیں گے تو الیکشن کے رزلٹ کے بعد پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کی کوئی سیٹیں نہیں ہوں گی، اور بلکہ اس کے جتنے بھی ہوں گے وہ آزاد امیدوار ہوں گے، اور جو آزاد امیدوار جیت کے آئیں گے، ایک تو یہ یعنی پہلے نمبر پہ یقین رکھیں کہ جیتیں گے کتنے۔ ظاہر ہے کہ ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ کم سے کم جو ہیں اسمبلیوں تک پہنچ سکیں، یعنی آزاد امیدواروں سے مراد پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار۔ تو اگر جو پہنچ بھی جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ والا ہوگا کہ ان میں سے کتنے ہیں جو کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس کو قائم رکھیں گے۔ ہم پچھلے دنوں میں سنتے رہے ہیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے قائدین اور ان کے ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے ان کے جو رہنما ہیں وہ گرفتار ہوئے یا روپوش کیے گئے، اور جب وہ برآمد ہوئے تو انہوں نے آ کر اپنی لائلٹیز پولیٹیکل پارٹی سے چینج کر لیں۔ ان میں سے کچھ استحکام پاکستان میں پارٹی میں شامل ہو گئے اور کچھ دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے۔ تو الیکشن جیتنے کے بعد آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی اسی مرحلے سے گزریں گے، اور ان میں سے بہت کم ہوں گے جو کہ برآمد ہونے کے بعد اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک استقلال کے ساتھ برقرار رکھ پائیں گے۔ تو جتنے لوگ پاکستان تحریک استقلال کے حقیقت میں آزاد حیثیت سے جیت کر آ بھی جائیں گے تو ان میں سے ان کی تعداد جو ہے جو اسمبلی میں پہنچیں گے اور پی ٹی آئی سے ابھی بھی اپنی وابستگی رکھیں گے وہ کم ہو جائے گی۔ اور اس کا اگلا نقصان وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں سیاسی جماعت کے طور پہ اب شریک ہو ہی نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو باقی سیاسی جماعتوں کی طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی۔ اور مخصوص نشستوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اس میں سے جتنا بھی حصہ ملنا ہے، اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کی فرض کر لیں کہ تمام تر زیادتیوں اور دھاندلیوں کے باوجود اگر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ 25% نشستیں جو ہے وہ لے لیتی ہے، مثال کے طور پہ قومی اسمبلی میں کہہ لیں کہ جی 50 کے قریب نشستیں لے لی ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی تقریباً 10 نشستیں، جس میں کہ آپ کہہ لیجئے گا کہ اقلیتوں کی نشستیں اور خواتین کی نشستیں شامل ہیں، وہ بھی اس کو مل جائیں گی۔ تو اس طرح اس کی تعداد جو ایکچول نشستیں ہیں ان سے تقریباً 10 نشستیں اور بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ جو کاری ضرب لگائی گئی پی ٹی آئی پہ، اس سے ان کو وہ والی اضافی جو نشستیں ملنے والی تھیں اب وہ بھی نہیں مل سکیں گی۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آگے چل کے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے میں الیکشن تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اگلے مہینے میں پی ٹی آئی جو پاکستان کی سینٹ ہے، پاکستان کا ایوان بالا ہے، اس کے بھی آدھے ارکان جو ہیں اپنا ٹینیور پورا کر کے، اپنی مدت پوری کر کے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو جو نئی اسمبلیاں آئیں گی تو نئی اسمبلیاں جو ہیں وہ آ کے سینٹ کے الیکشن میں جو ہے اپنے نئے سینیٹرز کا انتخاب کریں گی۔ تو لہٰذا جب پی ٹی آئی کی عددی اکثریت جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے پاس مخصوص نشستیں بھی نہیں ہوں گی، اور اس کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے الیکشن کے بعد اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد جو ہے اس میں شاید بہت نیگلیجیبل اضافہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سینٹ میں بھی جو ہے اس کو کافی زیادہ پی ٹی آئی کو جو ہے نقصان ہوگا۔ اب اس صرف یہیں تک بات نہیں ہے، جب پی ٹی آئی کے جو ہے سینیٹرز بھی کم ہو جائیں گے، جب پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ممبران بھی جو ہیں ظاہر کم ہو جائیں گے، اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس کو عددی اکثریت نہیں مل پائے گی، تو اس کا اگلا ایک اور بہت بڑا جو ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اثر ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کے فوراً بعد جو ہیں پاکستان میں صدارتی انتخاب بھی ہونے ہیں۔ تو لہٰذا صدر کے انتخاب میں بھی پی ٹی آئی کی جتنی سیٹیں ہونی چاہیے تھیں اگر وہ نہیں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سے پاکستان کا صدر جو ہے وہ اس پہ بھی، پاکستان کے صدارتی الیکشن پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کہ
بہت اچھے طریقے سے پلان کرنے والوں نے پلان کیا، اور اگرچہ ہمیں یہ لگا کہ 13 جنوری کی رات کو جو ہے وہ ایک فیصلہ سنا دیا گیا اور شاید وہ سارا قانونی فیصلہ تھا، لیکن وہ فیصلہ جو ہے اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے سے اس کی بظاہر لگتا ہے کہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور اس منصوبہ بندی کے تحت چیزیں جو ہیں وہ آخری لمحے تک ان کو دھکیلا گیا۔ اور فیصلہ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم فیصلے کے بارے میں نہیں بات کرتے کہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بہرحال پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، وہ ٹھیک ہی ہوگا قانونی لحاظ سے، لیکن یہ والا فیصلہ اس طریقے سے کیا گیا نہیں، فیصلہ اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے۔ کیا اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ اور یہ جو پاکستان تحریک استقلال کے اوپر اتنی کاری ضرب لگائی گئی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے پاکستان تحریک استقلال جو ہے واقعی اسی طریقے سے جو ہے یعنی ناکام و نامراد رہے گی جیسے کہ منصوبہ سازوں نے سوچا ہے؟ یعنی پاکستان کی آنے والی جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں تحریک استقلال کا وجود برائے نام ہو، یعنی اس کو قومی اسمبلی میں فرض کر لیں، میں نے کہا 20-25% سے زیادہ نشستیں نہ دی جائیں، اور اسی طریقے سے جن 2 صوبوں میں پاکستان تحریک استقلال کی ماضی میں اکثریت رہی ہے، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا، اس میں بھی اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ بھی تقریباً 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ والی جو ساری منصوبہ بندی کی گئی ہے، کیا اس میں منصوبہ بندی کرنے والے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن آپ سب نے سنا ہوا ہے، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، واللہ خیر الماکرین۔ بہت زیادہ شکریہ، السلام علیکم۔